سيدنا ونبينا وشفيعنا ونبينا أبي القاسم محمد أما بعد فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين الله القائلين والذين يعلمون رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين डीएम साहब को मदद मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप ही नष्ट करते रहिए।
यहाँ जुल्म के खिलाफ आपको एहतजाज मिलेगा, मजलूमियत की हिमायत आपको मिलेगी यहाँ पर। लिहाजा यहाँ पर आप जो मैटर चाहते हैं वो यहाँ पर मैटर आपको मिलने वाले नहीं है। लिहाजा मुझे की गुजारिश है कि अगर उन्होंने इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की तो उनको इजाज़त यहाँ की मुझे से करने की नहीं होगी। सवाल करेंगे शिया पहचाने ही जाते हैं। मजलिस जो है वो जहाँ मजलिस है वहाँ हकीकत में जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। ये मजलिसें जो है ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज है, क्योंकि ये मजलिसें कब से शुरू हुई है कि जब वहाँ पर कैद खाने में जनाब ज़ैनब है, कैद खाने में अब्दुल्लादीन है, कैद खाने में छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ इस तरह से बिजली से जुल्म के खिलाफ एहतजाज करता है। तो उसी के तासीर वजह से उसी जनाब ज़ैनब की सीरत के तासीर की वजह से है। तो जिस तरह वहाँ जुल्म पर एहतजाज होता था तो यहाँ मजलिसों में जुल्म पर एहतजाज वाजिब लाजिम है। और अगर जुल्म पर तुम एहतजाज कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मतलब है, अगर जुल्म पर एहतजाज नहीं कर सकते तो न मजलिस करने का हक है, न मजलिस में आने का हक है, न मजलिस पढ़ने का हक है। मजलिस करने का हक है, न मजलिस में आने का हक है, न मजलिस पढ़ने का हक है। तुम मिंबर के ऊपर तुम्हारी हैसियत एक तोते किसी होगी साकिर अहले बैत से सवाल नहीं करना। आप सब पे लगाओ के तौहीन कर रहे हैं, अरे जो सर कर रहे हैं, जो जुल्म के खिलाफ एहतजाज न कर सके उसकी तौहीन होनी ही चाहिए, उसकी इंसल्ट होनी ही चाहिए। लिहाजा बिल्कुल कोई हल्का से खौफ नहीं कि अभी शुरू हो जाएगी लंबी लंबी ज़बानें। जो दिन चाहे तुम कहो, तुम हमारे खिलाफ बोल सकते हो, हुकूमत के खिलाफ बोल के दिखा दो, जुल्म के खिलाफ हमारे खिलाफ बोलते हो। कभी हुकूमत के खिलाफ भी तो बोलो, कभी जुल्म के खिलाफ भी तो बोलो, कभी अमेरिका के खिलाफ भी तो बोलो, कभी इसराइल के खिलाफ भी तो बोलो। खाली एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते हो। हिम्मत है तो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने में हिम्मत नहीं है तो तुम्हें मजलिस पढ़ने का हक भी हासिल नहीं है। सलावत है। इतना बड़ा जुल्म है कि पूरे शहर में, पूरे मुल्क में हर एक को अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रोग्राम बनाने का हक हासिल है, लेकिन शिष्यों को हक हासिल है। ये बड़ी लंबी साजिश है, बहुत लंबी साजिश है। समझिए कि बाइडियत तक महदूद है, ये न समझिए कि 5 एक्सेस भी तक महदूद है। इसका सिलसिला इसराइल से होता है, इसका सिलसिला दुश्मना के इस्लाम से जाकर होता है, क्योंकि इस वक्त जितनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ सब शिया लड़ रहे हैं। इस अमेरिका के खिलाफ सदा एहतजाज कौन हो रहा है? शियों की तरफ से हो रहा है। इस वक्त सऊदी अरब के खिलाफ एहतजाज कौन हो रहा है? वो शियों की तरफ से और जो कुछ अकीदा मुसलमान है उनकी तरफ से हो रहा है। लिहाजा इनको पूछना जाएगा कि ये तो मामूली सा एक मोहरा है, मामूली सा मोहरा है, ये सब मामूली से मोहरे हैं ये, लेकिन इनकी डोरियां की और से हिलाई जाएगी। शियों को दबाओ, शियों को कुछ लो, शियों को दबाओ, शियों को लो। इसराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सऊदी अरब के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हर जगह जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इनकी आवाज दबा दो, इनकी आवाज को कुचल दो, ताकि दुनिया को जुल्म का पता न चले कि कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है। यमन में जुल्म हो रहा है तो कौन कर रहा है? अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब। बहरीन में जुल्म हो रहा है तो कौन कर रहा है? अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब। इराक में जुल्म हो रहा है तो कौन कर रहा है? अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब। जहाँ जहाँ आपको जुल्म होकर दिखाई दे रहा है, फिलिस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन इसराइल, अमेरिका और ये गद्दार मुल्क, ये गुलाम मुल्क, ये सब उसमें शामिल है। इसका मतलब ये है कि जुल्म के खिलाफ जहाँ जहाँ भी सदा एहतजाज बुलंद हो रही है वहाँ हमारी कौम सबसे आगे है। यानी इसराइल की पॉलिसी भी है, अमेरिका की पॉलिसी भी यही है, सऊदी अरब की पॉलिसी भी यही है, और इनकी जो
مٹھو حکومت ہے، ان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ شیعوں کی آواز کو دبایا جائے. اللہ دینے جس نبی کی صفات و کمالات بیان کریں کہ نبی وہ ہے جن کے سامنے آیات اللہ کی تلاوت کرتا ہے، کہ رسول کو پاک کرتا ہے، جو خلافت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سکل اتری ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. کل میں نے عرض کیا کہ حضرت فہمی ہمارے تجربے میں پہلے جاتی ہے کہ تاکہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی فضائل کی تصویر نہیں کرتے، ان کی پہلی صبح رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ غلط فہمی ہے، صرف غلط پر بیٹھنا ہے ہمارے خلاف. ہماری کوئی پہلی بغیر ذکر رسول کی شروع نہیں ہوتی، بغیر ذکر رسالت کی ہم کی بات شروع ہی نہیں کرتے. کوئی تقریب، کوئی مجلس، کوئی محفل اس وقت تک شروع ہی نہیں ہوتی جب تک ذکر رسول نہ کر لیں، جب تک ذکر رسالت نہ کر لیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر رسول اللہ کو پہچاننا ہے، صحیح معرفت حاصل کرنا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا، در اہل بیت پر آنا ہوگا. صحیح معرفت اگر رسول اللہ کی حاصل کرنا ہے، اگر صحیح معرفت حاصل کرنا ہے، صحیح مرتبہ معلوم کرنا ہے تو غیروں سے نہ پوچھو، جو جگر کے ٹکڑے ہیں ان سے پوچھو، جو جگر کے ٹکڑے ہیں ان سے پوچھو کہ مرتبہ رسالت کیا. اسی لیے ہماری قوم میں رسول اللہ کے سلسلے میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی توہین ہوتی، ہلکی بھی توہین ہوتی ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ رسول اللہ 40 برس کے سن میں نبی بنے تھے، رسول بنے تھے، اور رسول اللہ کے 40 برس تک یہ بھی نہیں تھا کہ رسول ہوں، میں نبی ہوں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ 40 برس کے سن میں نبوت ملی نہیں تھی، اعلان نبوت ہوا تھا، اعلان رسالت ہوا تھا. نبی بنے نہیں تھے بلکہ نبوت کا اعلان فرمایا تھا. رسول بنے نہیں تھے بلکہ رسالت کا اعلان فرمایا تھا. دنیا کو علم ہوا کہ رسول ہے. توجہ ہے، ایک مثال دیتے ہیں تو تاکہ بات بچوں تک اور جوانوں تک پہنچے. پھر مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے بچوں اور جوانوں تک بات پہنچ جائے. دنیا کو علم ہوا تھا کہ رسول ہے، دنیا کو علم ہوا تھا کہ نبی ہے. علم نہ ہونا کسی چیز کا یہ دلیل نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے. پوری توجہ رکھیں، کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بنتا ہے کہ شے موجود نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے انکشافات سائنسدانوں نے ہزار سال بعد کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شے پہلے سے موجود تھی، انکشاف بعد میں ہوا. توجہ ہے. سائنسدان کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتا. بہت توجہ. سائنسدان کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتا ہے بلکہ انکشاف کرتا ہے. کوئی بہت عجیب پہلو ہے، انکشاف کرتا ہے، ایجاد نہیں کرتا ہے. کیا بجلی پہلے سے موجود نہیں تھی؟ بجلی موجود تھی مگر ہمیں اس کا علم نہیں تھا. جتنے بھی سائنسی ایجادات ہیں وہ سب پہلے سے موجود تھے، سائنسدانوں کو علم نہیں تھا. علم نہیں تھا. رسول کی رسالت پہلے سے تھی، دنیا کو علم نہیں تھا. نبوت پہلے سے تھی، علم نہیں تھا. اس کی مثال پیش کر دو کہ فرض کیجئے کہ میں سفر کر رہا ہوں کسی ٹرین کی طرف، پہلے کوئی صاحب بیٹھے تھے، اس سے گفتگو شروع ہوئی. گفتگو ہوتے ہوتے انہوں نے دو چار بہت اچھے شعر سنا لی اسی گفتگو میں. میں نے کہا کہ صاحب بڑے اچھے شعر ہیں، کس کے ہیں؟ ان کا لگ رہا ہے میری شعر ہے. کسی دوسرے کے کہنا ہو کہ میری شعر ہے، میری ہے. صاحب آپ تو بہت اچھے شاعر ہیں، آپ تو بڑے باکمال شاعر ہیں. اس کا مطلب بہت دیر سے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے علم نہیں تھا کہ شاعر ہے. بہت دیر سے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھلا نہیں تھا کہ شاعر ہے.
वही अर्थ किया कि दुनिया को इल्म बाद में हुआ, इस पे बहुत सी शख्सियतें ऐसी हैं जो शामिल नहीं है, उनको पहले से इल्म था कि नबी है, उनको पहले से मालूम था कि नबी है। पर एक वाक़या सुन लीजिए और बात मालूम हो जाएगी कि सारे के 5 बरस के सिर में यतीम भी हो गए, नसीब भी हो गए, माँ के शिकम में थे कि बाप के इंतकाल हो गया। 5 बरस का सिर था कि माँ के इंतकाल हो गया। पहले जनाब अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती रही, बाद में जनाब अबू तालिब की सरपरस्ती रही। 6-7 बरस का सिर है। रसूलुल्लाह जनाब अबू तालिब के घर के अंदर है, वही किफायत हो रही है, वही आप तशरीफ फरमा है। अब मशहूर वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि बेइंतहा मोहब्बत करती थी उनकी चीज़ जनाब फातिमा बिन्त असद, बेइंतहा मोहब्बत अपने बच्चों से ज़्यादा चाहती थी, अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखती थी, अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उनका अंदाज़ ही था कि घर में खजूर का दरख्त लगा हुआ था, जो खजूरें गिरती थी उसको जमा कर देती थी और रसूलुल्लाह के इंतजार करती थी कि मेरे भतीजे आए तो उनकी खिदमत में खजूरें पेश करो। रोज तरीका उनका यही कि जब शाम होते रसूलुल्लाह तशरीफ लाते थे तो फिर वो रसूल की खिदमत में 6-7 बरस का सिन और जनाब फातिमा बिन्त असद खजूरें पेश करती थी। रिवायत में मौजूद है कि एक मरतबा किसी बहुत जरूरी काम में मसरूफ हो गई और खजूरें जमा करने में उनको थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, किसी मसरूफ हो गई किसी काम में। अब कोई दरख्त के पास पहुंची इसलिए कि उन खजूरों को जमा करें, तो बार-बार पहले के बच्चे पहले ही वो खजूरें समेट के ले जाते हैं। अब बड़ा अफसोस हुआ है कि अब मेरे भतीजे आएंगे आज उनके पास उनके सामने वो खजूरें नहीं पेश कर सकोगे। रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, जनाब फातिमा बिन्त असद फरमाती है, ए मेरे भतीजे आज मैं किसी काम में मसरूफ हो गई, बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से वो खजूरें आपकी जमा नहीं कर सकी और महल्ले के बच्चों को मौका मिल गया और वो खजूरें समेट कर ले गए। आज मैं माफी चाहती हूँ, आज मैं माफी चाहती हूँ कि आज मैं आपकी खजूरें जमा नहीं कर सकी। तो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, चची घबराई थी, चची परेशानी की कोई बात नहीं। उसके बाद वो फरमाती है कि मैंने देखा अजीब गरीब मंजर, खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है, बहुत तवील होता है। रसूलुल्लाह के 6-7 बरस का से वो फरमाती है, मैंने देखा कि मेरे भतीजे ने खजूर की दरख्त की तरफ इशारा किया, खजूर के दरख्त पर इशारा किया, जैसे इशारा किया वैसे दरख्त झुकने लगा, दरख्त झुकने लगा, दरख्त झुकने लगा, इतना झुका, इतना झुका, इतना झुका कि मेरे छोटे से भतीजे के 6-7 बरस का सिन उसने हाथ बढ़ाकर खजूरें तोड़ी, जितनी जरूरत थी खजूरें तोड़ ली, फिर इशारा किया दरख्त उसी तरह तक उसकी हालत पर पहुंच गया। ये अजीब और गरीब मंजर जनाब फातिमा बिन्त असद ने देखा, हैरत का आलम था, ताज्जुब का आलम था। इत्तेफाक के घर में जनाब अबू तालिब मौजूद नहीं थे, जनाब अबू तालिब से घर में तशरीफ फरमा नहीं थे। थोड़ी देर बाद तो जनाब अबू तालिब तशरीफ लाए तो जनाब फातिमा बिन्त असद ने कहा कि आज मैंने इंतहाई हैरतनाक मंजर देखा, एक अजीब और गरीब मंजर देखा। क्या मंजर देखा आपने? आज इत्तेफाक से मुझे थोड़ी ताख़ीर हो गई खजूरें जमा करने में, ज़्यादातर अपने भतीजे की खजूरें नहीं जमा कर सकी, जिसकी वजह से महल्ले के बच्चे आकर खजूरें समेट कर ले गए और जब मेरे भतीजे घर के अंदर दाखिल हुए तो मैंने उनसे माजरत की, तो भतीजे ने अजीब अंदाज किया, फरमाया दरख्त के खजूर के दरख्त के पास पहुंचे, उसको इशारा किया, जैसे मेरे भतीजे ने इशारा किया वो दरख्त झुकने लगा, झुकने लगा, झुकने लगा, इतना झुका कि मेरे भतीजे ने खजूरें तोड़ ली। उसके बाद फिर वो दरख्त उसकी हालत में पहुंच गया। आज मैंने बेइंतहा अजीब और गरीब मंजर देखा, ये सुनना था कि अबू तालिब मुस्कुराने लगे। तो रहेगा आपके ऊपर, जनाब अबू तालिब मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। जनाब फातिमा बिन्त असद फरमाती है, इतनी हैरतनाक बात, इतनी हैरतनाक बात और आपको कोई हैरत नहीं हुई, इतनी अजीब और गरीब बात और
تب لوگ کلمہ پڑھ کر مومن مسلمان بنیں گے۔ جناب ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ 40 برس کے سن میں نبی بنیں گے، رسول بنیں گے، بلکہ فرمایا نبی ہے، رسول ہے، نبی بنے گے نہیں، نبی ہے، رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 برس کے سن میں نبوت ملی نہیں ہے، 60 برس کا سن ہے مگر نبی ہے، 60 برس کا سن ہے مگر رسول ہے، پیغمبر ہے۔ بس یہی فرق ہے عام مسلمانوں کے ایمان میں اور ایمان ابو طالب میں۔ یہی فرق ہے عام مسلمانوں کے ایمان میں اور ایمان ابو طالب میں۔ جب 40 برس کا سن ہوگا، جب اعلان رسالت ہوگا، تب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں گے۔ 60 برس کا سن ہے، ابو طالب ہے، نبی ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے ایمان کا اعلان ہو رہا ہے، اعلان رسالت سے پہلے ہی اپنے ایمان کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ ہے ایمان ابو طالب۔ نہیں ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ ارے جو دشمنی ہے ابو طالب سے وہ بھی سن لیجیے، جو ہے دشمنی یہ بھی سن لیجیے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہارے شکم سے بھی ایک ایسے ہی بچہ ہمیں عطا کرے گا، تو امام ہوگا، تو مسیح ہوگا، تو انسان ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ناقص نہیں تھا، کامل ایمان تھا، رسالت پر بھی ایمان تھا، امامت پر بھی ایمان تھا۔ لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت واضح پیغام میرے سامنے ہے، انشاءاللہ ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، 6-7-8 برس کے سن میں دنیا دیکھ رہی تھی کہ کوئی عام انسان نہیں، کوئی معمولی انسان نہیں۔ تاریخ میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس جگہ تشریف لے جاتے تھے، جس علاقے میں تشریف لے جاتے تھے، جہاں کبھی سبزہ نہ اگا ہو، جہاں کبھی سبزہ نہ اگا ہو، قدموں کی برکت سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ جہاں کبھی سبزہ نہ اگا ہو، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں، ابھی رسول ہونے کا اعلان نہیں ہے، لیکن جس زمین پر قدم رکھ دیتے تھے تو قدموں کی برکت سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ ارے جس درخت میں کبھی پھل نہ آیا ہو، اس درخت پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس میں پھل آ جایا کرتے تھے۔ جو سواری کمزور ہوتی تھی تو اس پر بیٹھ جاتے تھے تو وہ سواری طاقتور ہو جاتی تھی۔ ادھر سے گزرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، جانور سلام کرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے، توجہ رہے۔ اور جب گزرتے تھے تو ایک ابر تھا جو سایہ بجھل رہتا تھا، ایک ابر تھا جو سایہ بجھل رہتا تھا۔ اور توجہ رہے، اور جب تجارت کے لیے نکلتے تھے تو تجارت میں بے انتہا برکت ہو جاتی تھی، بے انتہا برکت ہو جاتی تھی۔ ایک رسول اللہ کے چچا جن کا نام عباس تھا، رسول اللہ کے چچا کا نام بھی عباس تھا۔ جس طرح جناب ابو طالب چچا ہے، جس طرح جناب حمزہ چچا ہے، اسی طرح سے رسول اللہ کے چچا تھے کہ جن کا نام عباس تھا۔ وہ بھی اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بس آ گئے پڑھ کے اور بات کو مکمل کرو۔ وہ فرماتی ہے کہ میں کوشش کرتا تھا میرے بھتیجے میرے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے، دیکھا تھوڑی دیر بعد کہ بھتیجے نظر نہیں آ رہے، تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ میرے بھتیجے کدھر چلے گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قاضی کے قریب پہنچے تو دیکھا اسی جگہ پر آرام کر رہے ہیں کہ جہاں جناب ابراہیم آرام کیا کرتے تھے، جہاں جناب ابراہیم آرام کیا کرتے تھے۔ اور ایک عجیب منظر دیکھا، ایک اژدہا ہے جو سرحانے
تکلیف میں پہنچاتے. خود کہتے ہیں کہ میں نے تلوار نکالی اور چاہا کہ سکتے ہیں پر حملہ کرو تاکہ اس کو دفاع کرو, اس کو بھتیجے کے پاس سے ہٹاؤں. خود کہتے ہیں کہ اتنی غیر بھری نگاہوں سے, اتنی غیر بھری نگاہوں سے اس اجتہاد نے میری طرف دیکھا کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا. خود جناب رسول اللہ کے چچا کہہ رہے ہیں جناب فاضل کے نام کہ میں ڈر کر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور میں نے دور سے آواز دی, اے میرے بھتیجے آپ کیا سو رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک بہت بھیانک التہا موجود ہے, ایک بہت بڑا التہا موجود ہے. رسول اللہ کی آنکھ کھلی کہا کہ آپ کے سامنے بہت بڑا التہا موجود. تو بھتیجے فرماتے ہیں, بھتیجے نے مسکرا کر کہا یہ چچا گھبرائیے نہیں, وہ کوئی اشتہا نہیں ہے بلکہ ایک ملک ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کے لیے معین کیا ہے. جب میں سوتا ہوں تو اشتہا بن کے میری حفاظت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ تھے جو اشتہا سے ڈرے تھے, وہ موسیٰ تھے جو اشتہا سے ڈرے تھے. یہ ہمارا رسول ہے جو اشتہا کے سائے میں سو رہا ہے. اور کیوں نہ رسول اشتہا کے سائے میں سوئے جب مسیح کا عالم یہ ہے کہ کہوارے میں اشتہا نظر آتا ہے تو کرے گا. یہی وجہ ہے کہ کیونکہ اس بات کو کمالات رسالت میں نظر ہے لہذا اب دین رسول لے کر آئے ہیں, انہی کا وظیفہ و فریضہ ہے اس کی حفاظت. ہمارے سے رسول ہے, محافظ القرآن ہے, محافظ الدین ہے. یہی اسی لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں, آج بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ جب کوئی نہیں بول رہا تھا تو سید بول نہیں کر, جب کوئی نہیں بول رہا تھا تو حسین کو بولنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں کہوں گا کہ ناصر یہی ہے کہ کوئی اور اگر محافظ الدین ہوتا تو بولتا, کوئی اور وارث اسلام ہوتا تو بولتا, کوئی اور وارث رسول ہوتا تو بولتا. یہ وارث رسول کی ڈیوٹی تھی, یہ وارث اسلام کا فریضہ تھا, یہ محافظ الدین جس کو اللہ نے معین کیا تھا اس کا فریضہ تھا کہ اسلام پر وقت آئے تو وہ بولے. توجہ ہے جلدی مثال دے دوں, میں تو ظاہر ہے کہ ان کے غلام کی خاک پاک کے برابر نہیں, امام حسین کے غلام کے خاک پاک کے برابر نہیں, لہٰذا کوئی معاملہ برابر نہیں. لیکن جب اوباما یہاں آیا تھا تو صرف اور صرف آسی مسجد میں احتجاج, پورے ہندوستان میں کہیں احتجاج نہیں ہوا, صرف آسی مسجد میں احتجاج ہوا تھا. سنی علماء بھی بولنے لگے, شیعہ علماء بھی بولنے لگے کہ جب کوئی نہیں بول رہا ہے تو یہ کیوں بول رہے ہیں. جب پورے
یہ احتجاج تو کر رہے ہیں. اوباما جب آیا تھا تو صرف لکھنؤ میں ہماری طرف سے احتجاج ہوا تھا. تو میں نے جواب نہیں دیا تھا. امام حسین کے ہی کہا گیا تھا کہ جب کوئی نہیں بول رہا ہے تو یہ کیوں بول رہے ہیں. لہٰذا ایک حسینی کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی نہ بول رہا. تو حسین کو روک
ہے کہ جہاں ہمارے خاندان کی بیویاں ان کے سروں میں چادریں چھینی رہیں گی. پورا مسئلہ کرنے پڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ زمین کا مالک کون ہے؟ یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے؟ پتہ چلا قبیلہ بنی اسد ان کی ملکیت کی زمین ہے. تو ان کے سرداروں کو بلا لو. وہ سردار آئے. امام نے فرمایا تمہیں زمین کو خریدنا ہے میرے ہاتھ روک کر دو. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے اور رنگ رسول بڑا آتے قیمت نہیں آپ کی پوری زمین نہیں حاضر ہے کہ نہیں میں مفت نہیں دوں گا قیمت دوں گا. میرا حکم امام کی جیسے سے قیمت میں لینا ہوگی. بتاؤ قیمت کتنی ہے؟ کہ 60,000 درہم اس زمین کی قیمت ہے. آقا نے 60,000 درہم ادا کیے تاکہ یہ زمین میں خرید کر تمہاری حوالے کر رہا تو بتا کر بولنا ہے یہ زمین خرید کر تمہاری حوالے کر رہا ہوں مگر کچھ شرطیں ہیں میری. علاقہ ہم ہر شرط ماننے کو تیار ہیں. کہا کہ ابھی دو تین دن گزرنے کے بعد یزید کا لشکر آئے گا. ہمیں چاروں طرف سے کھیل دیا جائے گا. 7 محرم کا پانی بند کر دیا جائے گا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیار سے طرف ہے ہو جائیں گے. ہمارے سارے ساتھی شہید کر دیے جائیں گے. بعد میں میرے گلے پر شیر کا خنجر ہوگا. میرا سر نہیں کٹے گا. یہ یقین ہے کہ یزید کا لشکر ہماری لاشوں کو دفن لشکر یزیدی اور کچھ اس کے ہمیں دفن کے چھوڑ جائے گا. لہذا یہ زمین لو اور جب جا تم آنا دیکھنا کہ ہماری لاشوں میں کو رکھے پڑے ہم غریبوں کی لاشوں میں دفن کر دینا ہمیں دفن کر دینا. اس کے بعد اذان کہتی ہے کہ خواتین کو بلایا اور خواتین سے کہا دیکھو اگر تمہاری مفرت ڈلے جزید سے خوف خدا ہو جائیں تو ان کو غیرت دلانا. ان کو غیرت دلانے سے کہنا تماشے رسول کی لاش ہے خاندان رسالت کی لاش ہے اور تمہیں غیرت نہیں آ رہی ہے جاؤ اور جا کر دفن کرو. اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو نہیں بتایا. یہ بچوں میں تمہارے ماں باپ کو پتا ہو جائے ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم کھیل سے ملانا اور ایک ایک مٹھی ہماری لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں سو جائیں. اللہ کی تمنا یہ تھی کہ لاشیں میں اس کو کفن نہ پڑے. لیکن یہ بات کہتی ہے ایک بات کی 3 دن ہے ایک بات کی 40 دن ہے. یہ لاشیں بے وقت کفن کپڑے میں صحرا میں پڑی رہی اور صرف نہیں گئی بلکہ ظلم کی انتہائی ہے کہ جس میں جناب زینب اس نشیب میں پاکی کہ جس میں یہ لاش پڑی ہوئی تھی جو جناب فضہ سے روایت ہے. جناب فضہ سے روایت ہے کہ ایک آئے ان کی نگاہ اب تو جناب زینب کے چہرے پر پڑی تو ایسا لگا کہ چہرے کا سر کھل گیا بدن کو ٹھنڈی پڑ گئی ہے. ایسا لگتا تھا بالکل نکل جائے گی. جناب فضہ نے گھبرا کر